الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اے ایمان والو، یقیناً ڈھیر سارے مولوی اور ڈھیر سارے تارک الدنیا جن کو بظاہر دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ نیکی کے پرچارک ہیں اور نیکی کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ بَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے بڑا دکھوں والا، پیڑوں والا، تکلیفوں والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن کے سونے اور چاندی کو، ان کے خزانے کو جمع گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ تقوی بہا جباہہم، پھر ان کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور ان کی پیٹھ داغی جائے گی۔ ھذا ما کنزتم، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کو تم نے خزانہ بنا کے اپنے پاس جمع رکھا تھا۔ فذوقوا، آج چکھو اس خزانے کا مزہ، ما کنتم تکنزون، جس کو تم اپنے پاس خزانہ بنا بنا کے جمع رکھتے تھے۔ سب سے پہلے ہے کسی بندے کا ایمان، کہ وہ کس قدر پختہ ہے، کس قدر ڈاواں ڈول ہے، کس قدر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس پر یقین ہے، اور کتنا قدر وہ اس کلام کو بس ایک سرسری بات سمجھتا ہے کہ ہاں جی یہ ملا لوگوں کی باتیں ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں، یہ دنیا کی چکا چوند روشنیاں، دنیا کے حالات اور دنیا کے خوشیاں، یہ تو ہم پوری کر لیں، باقی پھر مولوی صاحبان کی باتوں کو بھی۔ جتنا کسی بندے کو اس بات پر اعتماد اور یقین زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا وہ ان چیزوں کی حقیقت سے واقف ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا عمل، اس کی کوشش، محنت، مشقت، وہ ساری کی ساری آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی لیے ہوگی۔ اور جتنا اس کو یقین نہیں ہوگا، وہ اتنا دنیا داری کے چکر میں آ کر غلط سلط، جھوٹ، سچ، جو ذریعہ بھی اس کا مال کمانے کا ممکن ہو سکتا ہے، وہ سب ذرائع استعمال کر کے وہ مال کمانے کی چکر میں ہوگا اور اپنی آخرت برباد کر رہے۔ وہ کوئی عامی آدمی ہو یا پڑھا لکھا ہو، کوئی عالم فاضل ہو، مولوی ہو، استاد ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، یا کوئی لینڈ لارڈ، زمیندار ہو، کوئی کاروباری آدمی، کارخانے دار ہو، دکاندار ہو، یا ایک بالکل ہی سیدھا سادہ سچا پکا آدمی، کسی بھی اعتبار سے ہر بندے کا معیار وہی ہوگا کہ جتنا اس کو انجام کا یقین ہوگا، اتنا وہ اپنے برے انجام سے بچنے کی کوشش
کرے گا دنیا کا نقصان کر کے بھی اگر وہ اچھے انجام کی طرف جا سکتا ہے تو اس کی آخری کوشش یہی ہوگی کہ جو صورت ممکن ہے میں اپنے برے انجام سے بچ سکوں۔ پھر کسی کو ہاتھ کھڑا کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وعدے مواعید کرنے کی۔ ہر بندہ اپنے اپنے دل میں اس بات کو محسوس کر کے اس کی حقیقت معلوم کر سکتا ہے، کر لیتا ہے، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کی اپنی محنت مشقت کس مقصد کے لیے زیادہ ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن جس طرح نماز ہے، جس طرح روزہ ہے، جس طرح حج ہے، اسی طرح ایک رکن زکوٰۃ۔ جس طرح کلمہ پڑھے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح نماز پڑھے بغیر بھی مسلمان، اس طرح روزہ رکھے بغیر بھی بندہ مسلمان نہیں، اس طرح کسی بندے کے پاس اگر استطاعت ہے تو حج نہیں کرتا تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہوتا، اور دین ہی اسی طرح اگر کوئی بندہ باقی سارے ارکان پورے کر چکا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ بندہ بھی تو میری طرف سے زیادتی نہ سمجھا جائے اور کسی خوش فہمی میں کوئی بندہ مبتلا نہ رہے۔ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کلمہ نہ پڑھنے والے کی طرح ہوتا، وہ نماز نہ پڑھنے والے کی طرح ایماندار نہیں۔ حج کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاس استطاعت ہے حج کر سکنے کی، اس کے پاس سفر خرچ موجود ہے، بال بچے کا خرچہ اس کے گھر میں اس کی آمد و رفت تک موجود ہے، پھر وہ بندہ حج نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے کے لیے کوئی پرواہ اور کوئی فکر نہیں، وہ کسی وادی میں اوندھے منہ گر کے مر جائے، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات تھی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہیں رہے لہذا اب زکوٰۃ ضائع کی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا، ان کی جان بھی لوں گا، ان کا سر بھی قلم کروں گا، ان کا مال بھی لوٹوں گا، ہر طریقے سے زکوٰۃ وصول کر کے رہوں گا۔ اسلامی حکومت کس بندے کو قتل کرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بندے کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائے، شادی شدہ ہونے کے بعد پھر زنا کرے یا کسی کو قتل کرے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ اب اسلام قبول کر لینے کے بعد جو بندہ مرتد ہو گیا وہ بندہ واجب القتل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی دماءہم واموالہم، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس بندے نے مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کرا دیا، الا بحق الاسلام، ہاں اگر اسلام اجازت دے گا تو میں اسلام کے حق وصول کرنے کے لیے اس بندے سے اس کی جان بھی لے سکتا ہوں، اس بندے کا مال بھی لے سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعلان فرمایا کہ جس بندے نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا ہے میں اس بندے کے ساتھ جہاد کروں گا، اس کا سر قلم کروں گا، اس کا مال بھی لوٹوں گا جب تک وہ بندہ صحیح اسلامی خطوط پر اپنی زندگی نہیں گزارنے کا اعلان کرتا۔ صحابہ کرام نے مجموعی طور پر سب کے سب صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی کہ آپ کس طرح اس بندے کو قتل کر سکتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے مجھ سے اپنی جان بچا لی، اس نے اپنا مال بچا لیا۔ ابوبکر تو لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے، روزے رکھنے والوں سے،
پھر حج کرنے والوں سے، باقی نیکی کے کام کرنے والوں سے کس طرح لڑائی کرے گا؟ صرف زکات دینے کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ ایک جملہ اس کے اندر بھول گئے ہو، مجھے وہ جملہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ کہنے پر میرے طرف سے ان کو جان بخشی ہو گئی، ان کا مال بخشا ہو گیا، لیکن اگر اسلام اجازت دے گا تو اسلام کس طرح اجازت دے گا؟ اسلام اجازت دے گا اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کا انکار کر دیتا ہے، اگر کوئی بندہ روزے کا انکار کر دیتا ہے، اگر کوئی بندہ حج کا انکار کر دیتا ہے، تو اسلام ایسے بندے کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ اسلام کا مالی حق ہے، میں اسلام کا ذاتی حق قبول کرنے کے لیے ان لوگوں کو قتل کروں گا جنہوں نے اسلام کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بین ہی وہی معاملہ ہے جو کسی کافر، مشرک اور لڑائی کرنے والے بندے کے ساتھ مسلمان حکومت، مسلمان اللہ تعالیٰ کے رسول، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ابو بکر صدیق اور مجموعی طور پر صحابہ کرام نے جو رویہ ساتھ نہ دینے والوں سے جو رویہ اختیار کیا، وہ بین ہی وہی رویہ ہے جو ایک مرتد، کافر، بے ایمان، بے دین بندے سے، جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے والا بندہ ہے، مخالفت کرنے والا بندہ ہے، جو رویہ اس کے ساتھ تھا وہی رویہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا۔ البتہ میری یہ بات آپ اچھی طرح سمجھیں، یہ مسئلہ پیچیدہ بھی ہے اور سمجھنے کے قابل بھی ہے۔ ذرا اپنی سستی کو ختم کریں اور میری طرف توجہ کریں۔ ایک ہے زکوٰۃ کا انکار کرنا، ایک ہے زکوٰۃ نہ دینا، ایک ہے نماز کا انکار کرنا، ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے روزے کا انکار کرنا، روزہ نہیں ہے، ہم نہیں باندھتے روزے کو، کیا بھوکے مارنے کے لیے آپ نے روزہ بنا دیا۔ ایک ہے روزہ نہ رکھنا۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ مبادا کوئی بندہ میری یہ بات آگے نقل کرے اور پھر فرق نہ کر سکنے کی وجہ سے جس بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کو ملت سے خارج کر کے کافر قرار دے کے اس پہ ٹھپا لگا دے، جو بندہ نمازی نہیں ہے اس کو وہ کافر کہہ کے اس پر ٹھپا لگا دے، اور یہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے، اسلام اور کفر کی جنگ شروع ہو جائے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے وہ سمجھیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے معیار پر فرق دیکھ لینا۔ جو بندہ نماز کا انکاری ہے کہ میں نماز نہیں مانتا، کیا خام خواہ اونچا نیچا ہونے کا آپ نے چکر چلایا ہے، کبھی چوتڑ اونچے کر لو جی، کبھی نیچے آ جاؤ جی، کبھی سر جھکا لو، کبھی یہ کر لو، وہ مذاق اڑاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کرتا ہے، وہ بندہ پکا پکا کافر، بے دین ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، جو بندہ نماز کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں۔ ایک بندہ وہ نماز کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے کہ نماز ہے، اللہ کا حکم ہے، جو بندہ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، صرف گناہگار ہی نہیں وہ آخری درجے کا گناہگار ہے۔ میں نہیں پڑھتا یار، بس میری سستی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ میرے لیے دعا کریں، جس طرح ہماری عام طور پر عادت ہے کہ دعا کریں جی، بس مینوں دعا دے فائل آدھے تے کرنا وہی کوشش جڑ تیری اپنی۔ یہ بندہ یہ فاسق فاجر آدمی ہے، یہ بندہ فاسق فاجر آدمی ہے۔ اب فسق و فجور اس کا اس کنارے تک پہنچا ہوا ہے کیونکہ فرض کا تارک ہے، مانتا ہے فرض کا تارک ہے، مانتا ہے یہ فرض ہے، کوتاہی میری ہے، کمزوری میری ہے، گناہ میرا ہے، میری سستی ہے، میں نہیں پڑھ پایا، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ سکتا، یا مجھ سے سستی ہو جاتی ہے۔ یہ بندہ فاسق فاجر ہے، اور یہ فاسق فاجر ہونے کے اس کنارے پر پہنچا ہوا ہے کہ اس سے اگلا قدم کفر ہے، اس سے اگلا قدم کفر ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن وہ تفصیل ممکن عامت الناس نہ سمجھ سکیں، اس لیے میں آخری کنارے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بندہ آج نہیں پڑھی، کل نہیں پڑھی، پرسوں نہیں پڑھی،
ایسا ایسا مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، زندگی بھر گزر گئی، ساری زندگی گزر گئی، ایسا ایسا اس کے دل سے نماز کی اہمیت ختم ہو گئی، یا وہ نماز کی اہمیت آخری کنارے تک جا پہنچی۔ جتنا جتنا نماز کی اہمیت ختم ہوتی جائے گی اتنا اتنا یہ کفر کے کنارے کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہی حال روزے کا ہے، یہی حال حج کا ہے، یہی حال زکات۔ جو بندہ زکات ادا نہیں کرتا وہ کفر کی طرف چل نکلا، وہ کفر کی طرف چل نکلا، جا پہنچے گا کفر میں اس وقت جب وہ انکاری ہو جائے گا یا اس کی اہمیت اس کے دل میں ختم ہو جائے گی۔ جو بندہ اس کو گناہ سمجھتا ہے وہ مومن ہے، گناہ گار ہے انتہائی درجے کا۔ اگر وہ اس کی اہمیت کو کم کرتے کرتے اس حد تک جا پہنچا ہے کہ اس کے دل و دماغ سے زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی، نماز کی اہمیت تقریباً ختم ہو گئی، جتنا جتنا اس کا اختتام کے قریب جائے گا اتنی اتنی کفر کی سرحد اس کے قریب آ جائے گی، اور ایک وقت آئے گا جب وہ اپنی بے تکلفی میں، اپنے 4 دوستوں میں، اپنے سگریٹ بیڑی پینے والوں میں، اپنے حقے کے نشہ کرنے والوں میں، یا اپنے شراب نوشی کے نشے میں کبھی اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے بارے میں مذاق شروع کر دیا اور مذاقاً کوئی بات کہہ دی جو اس کی ہوٹنگ پر منتج ہوگی تو وہ اس کنارے سے پار چلا، اس حد تک خطرناک بات ہے۔ ہم اس کو ملت سے خارج نہیں کر سکتے، لیکن یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کو مار ضرور پڑے گی۔ کہاں پڑے گی؟ یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر جتنا وہ کمی کرتا چلا جائے گا اتنا اتنا اس کو مار پڑے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے مال کا شر ختم ہو، تیرے مال کا شر ختم ہو۔ اب شر کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے بیماری، شر ہوتی ہے مصیبت، شر ہوتی ہے نحوست، شر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت خرید کرنے کا ذریعہ، شر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب خرید کرنے کا ذریعہ۔ جو بھی موقع اس شر کو جہاں موقع میسر آئے گا وہ شر ڈنک مارے گا اور اس کا نقصان کرے گا۔ جو شر ہے وہ شر، سانپ تو سانپ ہے، اس کو کتنا سنبھال کے آپ رکھیں، جب اس کو موقع ملے گا وہ ڈنک مارے گا، اور کتنے زور کا مارے، جتنا اس کے اندر ہمت استطاعت یا جس پوزیشن کا وہ سانپ ہے اسی انداز کا وہ ڈنک مارے۔ تیرے مال کا شر ختم ہے۔ اب جب شر ختم ہوا، گھر سے بیماری بھی ختم ہوئی، ٹینشن بھی ختم ہوئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، مال پاک صاف ستھرا ہو گیا، تحفظ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اللہ کی رحمت کی وہ جگہ بن گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ جگہ بن گئی تو اس کو ضائع ہونے سے بھی بچا لیا جائے گا، اس کے نقصان کو بھی بچا لیا جائے گا، وہ سارے کے سارے تحفظات جو ہو سکنے ممکن ہے وہ سارے کے سارے تحفظات کر لیے جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ ادائیگی نہیں کرتا، پھر اس کی ادائیگی کے اندر اس کے دل کی نیت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر وہ بندہ کفر کی طرف چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی وہ روزہ کھولتے ہیں بہت دیر سے جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور ستاروں کی روشنی واضح ہو جاتی ہے، میری امت اس وقت تک خیر و برکت پر رہے گی جب تک وہ روزے میں افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اب جلدی سے مراد آپ نے وضاحت فرمائی کہ ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر رات کی سیاہی پھیلی، جس طرح صبح کی سفیدی پھیلتی ہے افق پر، اسی طرح رات کی سیاہی پھیلی، فقط افطر الصائم، روزے دار کا روزہ کھل گیا۔ اب جو بندہ اس کالی رات کی سیاہی کو اونچا کرتا چلا جائے گا، ادھر سورج غروب ہونے کے بعد نیچے ہوتا چلا جائے گا،
جتنا جتنا رات کا اندھیرا پھیلتا چلا جائے گا اتنا اتنا وہ بندہ یہودیت کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر اس نے رات کو اس وقت تک اپنا روزہ قائم رکھا جب تک کہ سورج ستاروں کی روشنی پھیلنے لگ گئی تو وہ پکا پکا یہودیت کے نقش قدم پر چل کر وہاں پہنچا۔ اسی طرح یہ بندہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے دل میں زکوٰۃ کی اہمیت کم ہونا شروع ہو گئی، ہوتے 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 جتنا قدم وہ اہمیت کم کرتا چلا جائے گا اتنا قدم اٹھا کے وہ کفر کے سرحد کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ مال بھی غیر محفوظ رہا، باقی سارے معاملات بھی سارے کے سارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ کرنے پر اس قدر دنیا کی مذمت بیان فرمائی اور دنیا کی اہمیت کو کم کر دیا، اس کی حیثیت کو کم سے کم تر کر کے پیش کیا اور آخرت کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اس معنی میں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ آپ کو کھجور کا آدھا حصہ دے کر آگ سے بچنا، آدھا حصہ دے کر آگ سے بچنا پڑے۔ آگ سے اس طرح بچو، اتنا قدر بچو کہ آدھا حصہ کھجور دے کر بھی بچنا پڑے تو وہ بھی تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ کس وقت ہوگی؟ جب اس کی اہمیت سامنے آئے کہ آخرت میں عذاب سے بچنا ہے، دنیا میں صدقہ دے کر، دنیا میں زکوٰۃ ادا کر کے آخرت سے اس کے عذاب سے بچنا ہے۔ کتنا کوئی بندہ بچے، کس قدر بچے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، میرے پاس مال ہے ڈھیر سارا، میری برادری بھی ہے اور میرے ڈیرے داری لوگ آتے جاتے، میں اپنے مال میں مزید کیا تصرف کروں؟ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں اور آنے جانے والے راہ چلتے مسافروں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں، وہ بھی آ کے میرے ڈیرے سے کھا جاتے ہیں، اب مجھے اور کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ تو کبیرہ گناہ سے بچ، زکوٰۃ ادا کر کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی کر، مسکین کا حق بھی پہچان، آنے والے مہمان کی عزت اور توقیر بھی کر اور غربا کا حق بھی کر، یہ مال تیرے لیے ٹھیک رہے گا۔ اور اگر تو نے ان میں سے کوئی کمی کوتاہی کی تو جتنا جتنا کمی کوتاہی کرتا چلا جائے گا اتنا اتنا نقصان اٹھاتا چلا، ضروری نہیں کہ اس کے مال میں دنیا کے اندر ہی نقصان ہو جائے، اس لیے کہ دنیا دارالجزا نہیں، یہ دارالعمل ہے، اس میں عمل ہوتا ہے، بدلہ جزا سزا یہ آخرت میں ہوگی، دنیا میں نہیں ہوگی۔ دنیا تو عمل ہے، جتنا کوئی بندہ عمل کر لے گا اس کو اتنا محفوظ کر دیا جائے گا۔ اور بس ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرک نہ کر، سب سے پہلی چیز شرک نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کرنا۔ دوسرے نمبر پر نماز ادا کرنا، اس میں پتا نہیں وہ کہتا ہے جی نماز کتنی فرض ہے؟ آپ نے 5 نماز کے علاوہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرض نہیں، نفل چاہے تو تو جتنا چاہے ادا کر۔ تیسرے نمبر پر تو نے روزہ رکھا، کہتے ہیں کیا فرض ہے؟ فرمایا صرف رمضان کے آپ مہینے کے پورے روزے فرض ہیں۔ عرض کیا جی اس کے علاوہ؟ فرمایا علاوہ فرض نہیں، جتنا تو نفل رکھ سکتا ہے ادا۔ حج بتایا، اس نے یہی سوال حج کے بارے میں فرمایا، یا تو آپ فرض نے اس کا جواب دیا کہ بس ایک فرض ہے، باقی اس کے علاوہ نفل ہے، کر سکتا ہے کر نہیں سکتا۔ پھر اس نے آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مال کی زکوٰۃ۔ اس نے پوچھا کہ مال کی زکوٰۃ آپ نے تفصیل بیان فرمائی، اونٹوں میں اتنی، گائے میں اتنی، بھیڑ بکریوں میں چاندی میں اتنی، سونا اور چاندی 2 الگ الگ نصاب ہیں، جس طرح بھیڑ کا الگ، بکری کا، بھیڑ کا الگ نصاب ہے اور اونٹ کا، گائے کا الگ الگ 2 نصاب ہیں، گائے کا الگ، اونٹ کا الگ، اس طرح سونے کا الگ اور چاندی کا۔ اس نے ساری تفصیل پوچھنے کے بعد کیا کہہ دی اس کے علاوہ؟ فرمایا اس کے علاوہ فرض نہیں، البتہ تو
مزید نفل عبادت کرتا رہے، صدقہ دیتا رہے، تو کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم جو آپ نے فرض مجھے بتائے ہیں ان میں کمی نہیں کروں گا، وہ پورا پورا ادا کروں گا، اور جو نفل ہیں وہ میں بالکل کچھ بھی نہیں کروں گا، نہ نماز نفل پڑھوں گا، نہ روزہ نفلی رکھوں گا، نہ حج نفلی کروں گا، نہ زکوٰۃ نفلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو یہ بات پسند آئے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی جنتی کو دیکھ لے تو یہ بندہ جنتی جائے، یہ ہے فرائض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، سب سے پہلا مرحلہ قربت کا ہے اس کی طرف سے فرض کردہ احکامات کو ادا کر کے۔ اگر فرض کیے ہوئے احکامات ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندہ قریب نہیں ہو سکتا، نہ اللہ نے اس کو اپنے قریب کرنا ہے، وہ دور ہی رہے۔ ہمارا جو فرض ادا کر کے قریب ہو گیا کیا کسر نکل جائے گی اس وقت جب وہ نفل ادا کرے گا۔ فرمایا جب جب نفل ادا کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوگا، حتیٰ کہ اگر وہ نفلی سجدہ کرتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، فرمایا سجدے کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اس سے اور قربت کا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کوئی ذریعہ اور نہیں ہے۔ حضرت افضل ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ملاقات تو ثابت نہیں، البتہ آپ کے دور میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مدینہ میں آئے ضرور، لیکن ملاقات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، میں اپنے علاقے سے مدینہ میں آیا، قریش کے نوجوان ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ آدمی آئے، موٹے کپڑے، کھردرے کپڑے اور بال بھی گونجے ہوئے، ڈنڈا ٹیکتے ٹیکتے وہ ہماری مجلس میں آ کے کھڑے، نیچے جھک کے وہ ہم سب کو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں اس کو گن گن کے رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس مال کے بدلے میں عذاب کی ایک مخصوص کیفیت ان کے لیے پیدا کرے گا۔ وہ مخصوص کیفیت کیا ہوگی کہ ان کا سونا چاندی، ان کا محفوظ مال، اس کو درہم اور دینار کی صورت میں جو اس نے جمع کر کر کے رکھا ہے اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر اس کے جسم پر ان کو رکھ کر داغا جائے گا۔ ساتھ وضاحت فرمائی کہ کوئی درہم اور کوئی دینار ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، کہ وجود کو اس کے چمڑے کو چوڑا کیا جائے گا، پھلایا جائے گا، موٹا کیا جائے گا، اور ہر درہم ہر دینار اپنی اپنی جگہ اس کے جسم پر الگ بنائے گا۔ وہ آگ میں گرم کیے ہوئے ہوں گے، لال سرخ آگ کی طرح بن چکے ہوں گے، وہ ان لوگوں کے جسم پر داغا جائے گا۔ یہ بات کہی اور کہتے اخنف حضرت اخنف کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو بابا جی کو نہیں جانتا تھا، میں وہاں سے اٹھا اور بابا جی کے پاس آ گیا، میں نے کہا جناب آپ کی بات کو ان لوگوں نے پسند نہیں کیا، مجھے ان کے چہرے پر آپ کی اس بات سے ذرا ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ مجھے وہ بابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا دراصل یہ بے وقوف لوگ ہیں، بے عقل بے شعور لوگ کو پتہ نہیں۔ میرے حبیب نے مجھے بتایا، میں نے کیا جی آپ کے حبیب کون ہیں؟ کہ جی میرے حبیب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دن مجھے فرمایا مغرب کے قریب وقت تھا، سورج غروب ہونے میں ابھی چند لمحات باقی تھے، میں آپ کے سامنے سے گزرا اور آپ نے مجھے فرمایا ابا ذر، میں متوجہ ہوا، آپ نے فرمایا احد پہاڑ دیکھتے ہو؟ فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ مجھے احد پہاڑ پر کسی کام کے لیے بھجوانا چاہتے ہوں گے، ادھر مغرب کا وقت قریب ہے، ادھر اندھیرا ہو جائے گا، میں جاتے آتے کافی دیر لگ جائے گی، مدینہ کی مسجد سے لے کر احد پہاڑ تک پیدل کافی سارا لمبا سفر ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ مجھے احد پر کسی کام کے لیے بھجوائیں گے۔ یہ میں نے ذہن میں سوچا، تیاری کی، اور تیاری کر کے میں نے عرض کیا کہ ہاں میں احد کو
ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی ہو تو میں مغرب سے پہلے پہلے وہ سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں تھا، صرف وہ 3 دینار اپنے پاس رکھوں جو 3 دینار میں نے کسی کو قرضہ دینا ہے۔ یہ دنیا کی حیثیت کو ختم کرنے کا ذریعہ تھی۔ میرے حبیب نے مجھے یہ بات بتائی، اب میں یہ بات ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے پجاری نہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ میں کمی بیشی نہ کرو۔ ان لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کچھ اور تقاضے کرتا ہے اور ان کے اپنے دنیا کے مفادات کچھ اور چاہتے ہیں، یہ دنیا کے مفادات کے چکر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ یہ تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اخنس بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھا کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دنیا ٹھیک، کمانا بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کمائے بندہ، زیادہ سے زیادہ حاصل کرے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، کسی بندے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، بشرطے کہ اس کے کمانے کا ذریعہ حلال کا ہو، حق کا ہو، اور اس کے پھر اس کے بعد زکوٰۃ اس میں سے ادا کر کے اس مال کو شر سے محفوظ کر لے۔ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور اس بندے کا بھی جس کے پلے کچھ نہیں، محروم۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ حق ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ حق ہے۔ ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے پھر بندے کو دنیا میں جتنا چاہے وہ مال کما لے، کوئی پابندی نہیں، حلال طریقے سے آئے اور حلال طریقے سے اللہ کے دین کے مطابق کہے ہوئے احکامات کے مطابق وہ چلے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دنیا بہت نقصان کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو یقینی اعتماد کے ساتھ سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس حد پہ گزارنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شاید اگلے جمعے سے پہلے اعتکاف شروع ہو۔ اعتکاف یہ ایک مستقل عبادت، اس میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کے اور کوئی عبادت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ میں نماز بھی آ جائے گی، ذکر اذکار بھی آ جائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی آ جائے گی، باقی سارے معاملات جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ 10 دن، 1 رات، 2 راتیں، 10 راتیں، 3 راتیں، یا جتنا کسی بندے کے پاس ٹائم ہے وہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ مستقل اعتکاف بیٹھتے ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے یہ شکایت ملتی رہتی ہے کہ جہاں یا کسی اور مقام پر کوئی بندہ بیٹھ کر اعتکاف میں وہ وقت گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ بنا لیا گیا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا بہترین ذریعہ بنا لیا۔ یار دوست آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہنستے کھیلتے بھی ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کے منہ کے چڑھے جانے کے بعد تلاوت بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتی ہے۔ یہ انداز انتہائی نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ اعتکاف کے انتہائی مضر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں صرف اجازت دی ہے اگر کوئی ساتھی آیا ہے تو ضرورت کی بات ہے۔ امہات المومنین آتی تھیں، مل کے خیر خیریت پوچھ کے بس چلی۔ اگر کوئی بندہ خیر خیریت پوچھنے کی حد تک آتا ہے تو وہ تو وارث ہے۔
اگر مجلس کرنے کے لیے آتا ہے، آؤ جی 10 منٹ بیٹھو جی، 20 منٹ بیٹھو جی، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک چلا گیا، ایک آ گیا، پیغام رسانی ہو رہی ہے، چیزیں طلب کی جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، عیاشی کا اڈا ہے۔ خاص طور پر فون اگر کسی کے پاس ہے تو میں اس سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ بندہ اگر فون نہیں چھوڑ سکتا تو وہ اعتکاف چھوڑ، اگر فون نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اعتکاف چھوڑ۔ یہ دو مختلف چیزیں۔ فون ایسی غلط بیماری ہے کہ اس کے بغیر جن لوگوں کے پاس ہے، سچی بات ہے کہ اس کے بغیر ان کی زندگی وہ ادھوری سمجھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا تقاضا ہے کہ باقی دنیا سے کٹ۔ یہ دو آپس میں متضاد چیزیں ہیں، اس لیے جس بندے نے فون رکھنا ہے ساتھ، اس کو چاہیے کہ وہ فون رکھ لے اعتکاف رمضان میں، اور خاص طور پر اعتکاف کے انجام اپنے آپ کو انتہائی محدود کر لیجیے۔ دنیا کا کوئی پتہ نہیں کب یہ دنیا ہماری ختم ہو جائے گی۔ جس بندے کی آنکھ بند ہو گئی، پھونک نکل گئی، اس کے لیے دنیا بیکار، بھلے اس کے بعد ہزاروں سال زندہ رہے لوگ، اس کے لیے بیکار۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہتر یہ ہے کہ لمبا چوڑا اعتکاف کرنے کی بجائے آپ ایک رات کا اعتکاف کر لیں، لیکن وہ اسی معیار کا ہو جو معیار اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اپنایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کا شکر ہے میں اپنے گھر میں عبادت کر لیتا ہوں، دیہات میں رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبی میں آ کر بھی عبادت کروں، مجھے کوئی ایسی رات بتا دیں کہ میں اس رات میں آ کے عبادت کر لوں۔ آپ نے اس کو 23 کی رات کا اعلان فرمایا اس کے لیے کہ آپ 23 کی رات کو آ جائیں۔ اللہ بہتر جانے اس سال 23 کی رات کو لیلۃ القدر تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی جب اس نے سوال کیا تو اس کے بعد کیونکہ 23 آنے والی تھی، اسی 23 کا کہہ دیا۔ وہ بندہ پوری زندگی 23ویں تاریخ کو وہ مسجد میں آتا، عصر کے بعد وہ مسجد میں پہنچ جاتے، رات بھر مسجد میں رہتے، فجر کے بعد پھر ان کا نوکر سواری لے کر آ جاتا اور وہ سواری بتا کے اپنے گھر سے آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک رات کا ایک کام، لیکن شرط وہی ہے کہ گفتگو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو۔ 2 رات کا آپ اعتکاف کر لیں، 3 رات کا کر لیں، کم سے کم کر لیں جتنا، لیکن وہ اس کا معیار کم از کم صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار کی ضرورت نہیں کہ آپ گٹھڑیاں باندھ کے لے جائیں اور اس کے اندر گند بھرا ہو، اعمال کی گٹھڑیاں باندھ کے لے جائیں اور اس کے اندر اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول کی مخالفت والا گند اس کے اندر بھرا ہوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کم سے کم لے جائیں اور اس کم سے کم میں اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص اور سنت کی مطابقت ہو۔ مسجد کو اکھاڑا نہ بنایا جائے، مسجد کو کھیل تماشے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، مسجد کو بالکل اس طرح کی مدرسے نہ بنائی جائیں جو وہاں آ کے کاکے ہوں، مذاق مسخری ہو، چھوٹے بچے جو اس بات سے ناواقف ہیں کہ اعتکاف کے مطابق کیا ہیں، ان کو اپنے گناہوں کا احساس اور شعور نہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا احساس اور شعور نہیں، وہ اس اعتکاف میں بیٹھ کر وہ رو نہیں سکتے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، وہ اس دفعہ اعتکاف نہ بیٹھے، وہ اگلے سال بیٹھے، اس سے جب کسی بندے کو شعور ہو۔ دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا وزن ہے اس ایک قطرے کا جو آنکھ سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے، اپنے گناہوں کے انجام سے ڈر کر جو بندہ ایک آنسو قطرہ نکال لیتا ہے اپنی آنکھ سے، قیامت آئے گی بس وہ موتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اس کے پوری زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے نامہ اعمال میں بڑھوتری ہی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں اتنا وزن آ جائے گا کہ وہ سارے کے سارے گناہ اس کے اوپر اٹھ جائیں گے اور اس کی وہ ایک نیکی سب پر بھاری ہو جائے گی۔ اگر ہم اس رمضان میں بیٹھ کر اعتکاف کے اندر وہ ایک نیکی کما لیں، کوشش کر کے آج نہیں تو کل رات کوشش کر لیں، کل رات نہیں تو پرسوں رات کوشش کر لیں، کہیں اکیلے میں بیٹھ کر، کہیں شور شرابے سے بچ کر، کہیں دوستوں یاروں سے الگ ہو کر
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کر اگر ایک آنسو بہا لیا تو یہ آنسو مفید رہے گا پوری زندگی کے مقابلہ میں۔ اس طرف کوشش کیجیے، تماشا نہ بنائیں اس کو۔ جو لوگ پہلے اعتکاف بیٹھتے رہے ہیں، بعض لوگوں کی فوج زیادہ شکایتیں آئی ہیں، ہماری اس مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا، اس دفعہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہوا یا ہمیں محسوس ہوا تو ہم پہلے معذرت چاہتے ہیں، ہم اس کو بڑے ادب احترام سے، ہم اس کے بعد میں کوئی شکوہ نہ ہو کہ آپ نے زیادتی کی ہے یا وہ بد اخلاقی کی ہے یا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم پہلے مقرر کر رہے ہیں مسجد کے لیے، ہم اس کے تقدس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی عبادت کو اللہ کے ہم محفوظ کرنے کا ہم ذریعہ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو